تیاری، مجمع کی بھی تیاری، اور سارے لڑوئی قسم کے آدمی لائے ہو. اور اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا، تیاری کا موقع ہی نہیں دیا ان ایمان والوں کو، اور خبر پہلے سے دے دی. یا تو ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، یا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا. واحد کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا، پہلے خبر دے دی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ پاک نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، یا تو ابو جہل کا لڑنے والا لشکر یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، ان دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا. لیکن تم لوگوں کو یہ پسند تھا کہ کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو بہت مال ہمارے پاس آئے گا، پیٹ میں روٹی پڑے گی، بدن پر کپڑے آئیں گے، سواری آ جائے گی، قرضے سارے ادا ہو جائیں گے 13-14 سال کے، اور پھر بھی ہمارے پاس رقم بچے گی تو ہم تیاری کر لیں گے ہتھیار وغیرہ خرید کر. تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات تھی. لیکن اللہ جل جلالہ مانا معلوم جو زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، جو غیبی وعدے برابر کرتا رہا 13-14 سال تک، اور جو پچھلے نبیوں پر جو غیبی وعدے کیے تھے اس کو آخر میں جا کے پورا کرتا رہا، اور قیامت کے دن بھی وہ سارے غیبی وعدے پورے کرتا رہے گا، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی وہ چھپے وعدے سامنے آتے رہیں گے. تو اللہ پاک یہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ جو بات 13-14 سال تک تم نے کہی ہے وہ سب کے سامنے آ جائے. أَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ جو غلط لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، ملک کی طرف، مال کی طرف، سونے کی طرف، چاندی کی طرف، اور اس کے اندر انہیں کامیابی دکھائی دے رہی ہے، اللہ پاک ان زہریلے پھوڑوں کا جڑ سے آپریشن کر دے. کیونکہ زہریلے پھوڑوں کا اگر جڑ سے آپریشن نہیں ہوا تو ان کا زہریلا مادہ جو ہے وہ پورے بدن کے اوپر پھیل جائے گا. تو زہریلے مادے کا تو آپریشن کرنا چاہیے. زہریلے پھوڑے کا آپریشن کرنا یہ اللہ پاک خود کیا کرتے تھے پچھلے نبیوں کے زمانے میں. کسی کا آپریشن پانی سے، کسی کا آگ سے، کسی کا زلزلے سے، اور کسی کا ہوا کے طوفان سے، اور کسی کا کسی طرح. اس لیے آج کے زمانے کے اندر بھی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا اللہ پاک آپریشن کرتے ہیں آج کے زمانے میں بھی. کہیں زلزلے سے، کہیں سیلاب سے، اور کہیں ہوا کے طوفان سے، اور کہیں طاعون کی بیماری سے، اور کہیں کچھ آپریشن برابر آج بھی کرتے ہیں. لیکن آج کل کے آپریشن میں اور پہلے کے آپریشن میں زمین آسمان کا فرق تھا. پہلے جو آپریشن اللہ پاک کرتے تھے نا، تو جتنے بھی زہریلے پھوڑے ہیں سب کا آپریشن کر دیتے تھے. جاؤ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، سب کا آپریشن اللہ کر دیتے. وقت دابر الکافرین. لیکن اب سب کا نہیں کرتے، کہیں کہیں کرتے ہیں. جب زبانوں پر زیادہ آنے لگتا ہے سپریم پاور قوم عاد کی طرح، من اشد منا قوة، تو پھر اللہ پاک آپریشن کر دیتے ہیں. جب لڑکے اسکول کے اندر بہت شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں، تو ماسٹر صاحب بلا کر 2-4 لڑکوں کی پٹائی کر دیتے اچھی طرح سے. وہ سارے لڑکے دیکھ کر
بھائی اپنی بھی پٹائی ہو گئی ذرا خاموش ہو جاتے. تو اسی طرح اللہ پاک بھی کہیں کہیں زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کر دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، تاکہ دنیا بھر کے جتنے بھی بگڑے ہوئے بھٹکے پہ ہیں اسے دیکھ کر عبرت کو حاصل کریں. لیکن میرے محترم دوستوں، میرے کو معاف کرنا، عبرت حاصل کرنے کے لیے کوئی فضا، نبیوں کی بنائی ہوئی کوئی فضا، دعوت والی فضا، سمجھانے بجھانے کی کوئی فضا ہو تو ان کے ذہن کھلیں گے. اگر سمجھانے بجھانے کی فضا نہیں ہوگی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی. اگر ان کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے نا، اوہو یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اچھا اب یوں کریں گے، یہ بات ان کے اندر چلتی رہتی ہے. لیکن جب ذہن بنے، دعوت کی فضا اور ماحول ہو تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، دکھائی دینے والی کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو انسان جو دکھائی دیتا ہے اسی کے اوپر غور کرتا رہتا ہے. اللہ پاک چونکہ دکھائی نہیں دیتے، اس بنا پر وہاں دھیان بھی نہیں آتا. اس میں 4 باتیں بتاؤں. ایک تو بت، ایک ہمارے کاروبار، ایک سائنسی ترقیات اور ایک دجال. جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، لیکن دکھائی دیا ان بے ایمانوں کو بتوں سے. چلو بتوں سے مانگا اور ملا، دیا اللہ نے. 15 مرتبہ دیوتاؤں سے مانگا اور انہیں ملا، تو ذہن بنا کے دیوتا دیتا ہے. وہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت کی فضا بنائی کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ کیسے دے گا. جس کو ٹیڑھا کرو تو ٹیڑھا ہو جائے، آڑا کرو تو آڑا ہو جائے، ترچھا کرو تو ترچھا ہو جائے، اوندھا کرو تو اوندھا ہو جائے، ٹکڑے کرو تو ٹکڑے ہو جائے. تو یہ کیسے دے گا؟ انہوں نے وہ فضا بنائی وہاں پر، لیکن ان کی بات کے ماننے والے بہت تھوڑے. اور یہ کہ ان کو دکھائی دیتا تھا دیوتا دے رہا ہے. اچھا اللہ پاک ہے بڑے مہربان، اللہ پاک جانتے ہیں کہ اگر یہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے مرے تو یہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. مرتے ہی ان پر قبر کا عذاب ہوگا، اور قبر کے عذاب کے اندر کتنے اژدہے ان پر لگیں گے، بڑے زہریلے ہوں گے. ایک مرتبہ وہ اژدہا اگر پھنکار مار دے تو 40 سال تک گھاس دانے کا اگنا بند ہو جائے. ایسے زہریلے اژدہے 99 بازوں پر کچھ کم وہ لگیں گے. اور ایک طرف فرشتے زور کی پٹائی کرنی شروع کر دیں گے، اور ایک طرف زمین دبانے شروع کر دے گی، اور ایک طرف آگ جو ہے وہ ستائے گی، کالی کالی آگ اندھیرے والی وہ جلائے گی، اور ایک طرف آدمی چیخے مارے گا اور چیخے مار کر کہے میرے کو واپس کر دو، میں 9 انٹری کے اندر آ گیا میرے کو ریورس کر دو، میں 1 کے اندر آ گیا میرے کو ریورس کر دو. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب موت آئی اور جب سامنے آ گئی ساری مصیبت اور بلا، تو کہتا اللہ پاک میرے کو واپس کر دو، اب میں اچھے عمل کروں گا. آپ نے تو کہہ دیا تھا ایمان اور اعمال، لیکن ہم نے ایمان اور اعمال کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ ایمان اور اعمال میں آپ نے کامیابی رکھی اور بتائی، لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتی تھی. اور چیزوں کے اندر کامیابی آپ نے نہیں رکھی تھی لیکن ہم کو دکھائی دے رہی تھی. آج معلوم ہوا، مرنے کے وقت میں اللہ معلوم ہوا. اب ہم کو آپ واپس کر دیجئے تب اب ہم ٹھیک چلیں گے، کیونکہ ایمان اور اعمال نے کامیابی رکھی ہے اور دکھائی نہیں دیتی. اور دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں، اور آدمی اس کامیابی کی طرف چلتا رہتا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ لاکھ ہے تو وہ اپنے پاس لاکھ ہے تو اس میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی، دوسرے کی جیب میں جو 99 لاکھ ہے اس میں کامیابی دکھائی دیتی ہے. حلال کے حرام کے جس طرح سے وہ 99 لاکھ آ جائیں اور کروڑ میرے پاس ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا. کروڑ ہو گیا تو اپنے کروڑ میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی، دوسروں کے جیب میں 99 کروڑ ہے اس میں کامیابی دکھائی دیتی ہے.
اگر حوالدار ہے تو اس کو کامیابی دکھائی دیتی ہے تھانے داری میں، تھانے دار کو کامیابی دکھائی دی پولیس کے انسپیکٹر بن جاؤں، اس کو کامیابی دکھائی دی پولیس کمشنر بن جاؤں، اس کو کامیابی دکھائی دیتی ہے کہ میں صوبے کا وزیر اعظم بن جاؤں، اس کو کامیابی دکھائی دیتی ہے کہ میں پورے ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، اس کو کامیابی دکھائی دیتی ہے کہ اطراف کے چند ملک وہ ہڑپ کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو دنیا دار کو جتنی دنیا اللہ دیتا ہے اس میں اسے کامیابی نہیں دکھائی دیتی، بلکہ اس سے اگلی دنیا میں کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے بڑا پیاسا آدمی جنگل کے اندر سفر کر رہا، خوب زور کی پیاس لگ رہی، تو سامنے اسے پانی دکھائی دیا، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ چمکتا ریت تھا، لیکن یہ پانی سمجھ کے وہ وہاں پر گیا اور جا کر دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو چمکتا ریت تھا، پانی تو ہے نہیں۔ اچھا پھر پانی آگے دکھائی دیا، یہاں تک کہ چلتا رہا، ہر جگہ پانی آگے ہی دکھائی دیتا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اسی طرح اس دنیا دار آدمی کو دنیا کتنی آ جائے لیکن اسے کامیابی آگے دکھائی دے گی، آگے دے گی، یہاں تک کہ موت آ کے اسے ختم کر دے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے چمکتا ریت جنگل میں، پیاسا اسے سمجھتا ہے پانی، تو اسی طرح دنیا کی چیزیں، ملک، مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، عہدہ، ڈگری، یہ سارا کا سارا چمکتا ریت ہے اور سب اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر ایک اس کی طرف دوڑ رہا ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، لیکن وہاں جا کے معلوم ہوتا کہ ارے کامیابی آگے، کامیابی آگے، یہاں تک کہ موت آ گئی اور موت کے اوپر فرشتوں نے پٹائی شروع کر دی، مرتے ہی وقت فرشتے چہرے پر اور کمر پر مارنا شروع کر دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، چہرے اور کمر پر پٹائی شروع کر دیں گے۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ تو سارا چمکتا ریت تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یاد رکھو، خوب اچھی طرح یاد رکھو، چیزوں کے اندر، ملک مال کے اندر، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، دکان، کھیت، عہدہ، ڈگری، اس کے اندر کامیابی دکھائی تو دیتی ہے لیکن ہے نہیں۔ تو جو دکھائی دیتا ہے وہ کیا ہے؟ چمکتا ریت، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر آگے چمکتا ریت دکھائی دیتا ہے، یوں زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایمان اعمال کے اندر کامیابی دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہے۔ 13 سال تک اللہ پاک نے بتائی کامیابی، ایمان اعمال میں کامیابی، قم فانذر وربک فکبر، میرے پیارے نبی کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، اور اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ، خوب ڈراؤ اللہ سے، تاکہ اللہ پاک سے ڈر جائے، اللہ پاک کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ان کو ڈراؤ اللہ سے۔ تو اللہ سے ڈرایا، لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ جس اللہ سے تم ڈراتے ہو نہ تو ہماری پکڑ کرتا ہے نہ تمہاری مدد کرتا ہے، ہم ہماری باتیں ہیں، کوئی پکڑ ہماری نہیں۔ اس پر انہیں سنائے گئے پچھلے قصے کہ پہلے والوں نے بھی یہی کہا لیکن آخر میں ان کی پکڑ ہو گئی، تو اسی طرح تمہاری بھی پکڑ آخر میں ہوگی۔ انہوں نے کہا جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس میں بھی یہ بدر کا قصہ ہو گیا۔ ابو جہل پوری تیاری کر کے آیا، اس کو پورا اطمینان تھا کہ میں کامیاب بنوں گا، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس دھن دولت بھی ہے، میرے پاس مجمع بھی ہے، اور ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ اور یہ ایمان والے جو تھے نا، اللہ پاک نے ان کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا، تیاری کا موقع نہیں دیا، اس بات کے آزمانے کے لیے کہ تیاری کا تو موقع نہیں، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کود پڑتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جس بات کا وعدہ کیا اس پر یقین کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، بھائی یہی بات تھی۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، نماز پر خدا کی مدد آتی ہے، لیکن نماز سیکھ لینے کے ساتھ پھر یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ، ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کر دے گا۔ حی علی الصلاۃ، جو اللہ کہہ دے وہ تم کر دو، اور حی علی الفلاح، جو تم کہہ دو گے وہ اللہ کر دے گا۔ ایاک نعبد، جو اللہ کہہ دے وہ تم کر دے، وایاک نستعین، پھر تو جو کہہ دے گا وہ اللہ کر دے گا۔
عبادت زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، مدد آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہوگی جو زمین سے آسمان کی طرف پہنچ جائے، آسمان تک پہنچنی چاہیے عبادت۔